السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کے مقدر کو بہترین بنایا اور انتہائی حسن و جمال والا بنایا۔ اگر وہ چاہتا اور کسی گندی نالی کا گندا کیڑا بنا دیتا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس کا شکر کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، حضرت انسان بنایا۔ شکر گزار ہیں اس رب کے کہ جس نے قسمت بنائی تو کمال بنائی کہ ہمیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس پہ جتنا فخر کرنا چاہیں کریں اور اللہ کا شکر کرنا چاہیں کریں۔ ناز ہے اس بات کے اوپر کہ انسان بنا کے، اپنا بندہ بنا کے اپنے نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے۔ حضرات، تیسری چیز نصیب ہے۔ نصیب اللہ نہیں بناتے، نصیب بندے کو خود بنانے پڑتے ہیں۔ صورت اس نے خوبصورت بنائی ہے اور سیرت کو اچھا بنانے کے لیے حکم دے دیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ نصیب نام ہے حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی کا، تو میرے خیال میں اس سے مختصر اس کا کوئی اور ٹائٹل یا عنوان نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ ہماری آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کرے جہاں جہاں ہم سے کمی بیشی ہے ہم اس کو دور کر لیں اور اپنی اصلاح خود کر لیں۔ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور وہ ہمارے ذمہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اللہ کے حق کو دنیا میں پیدا ہو کر کے 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب لوگ انکار کر کے بیٹھے ہیں اور اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی اس کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی اس کی اپنی بتائی ہوئی حقیقت اسے تسلیم نہیں کرتا، اور کسی کو اختلاف ہے اس کے ناموں سے اور کسی کو اعتراض ہے اس کے کاموں پہ۔ اور جنہوں نے مانا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ 2 ارب ہیں۔ ان بیچاروں کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کے، کلمہ گو ہو کے بھی اللہ کے حق میں شراکتوں کی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے کہ کوئی اسے نہ مانے۔ اختیار دے دیا ہے نصیب خود بنانے، محنت خود کرنی ہے۔ اللہ زبردستی منوانا چاہتے تو منوا سکتے تھے۔ سوچئے، جو رب رات کو سوتے میں بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ گہری نیند، ٹھنڈی رات، سرد پانی، لیکن پھر اسے واش روم جانا پڑے تو اٹھ جاتا ہے اور وہاں تک اسے بھاگ کے پہنچنا پڑتا ہے، وہ رب اگر منوانا چاہتا تو کوئی ایسی چیز جسم میں ڈال دیتا، بندے کو مجبوراً اللہ اللہ کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے آزادی دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بندے رستہ دکھا دیا ہے، اچھائی برائی سجھا دی ہے، عقل سے نواز دیا ہے، حواس خمسہ دے دیے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے، مانے گا تو جنت تیری، منکر بن کے آئے گا تو پھر جہنم کی آگ، سزا اور عتاب اور میرا عذاب تیرے لیے تیار ہے۔ بھائیو، ہماری دعوت ہمیشہ اس سٹیج پہ یہی رہی ہے
کہ اس دنیا میں صرف وہابی نہیں بستے کہ میں انہی کی بات کروں، اس دنیا میں صرف دیوبندی نہیں ہے کہ صرف انہی کی بات ان کے سٹیج سے ان کا خطیب کرے، یہاں صرف بریلویت نہیں رہتی یا شیعیت نہیں رہتی کہ ان کے اپنے اپنے سٹیج سے اپنے اپنے جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کل کائنات کے لیے رحمت ہے، قرآن کل کائنات کے لیے ذکر اور نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ جب یہ سب عالمی ہے تو ہماری دعوت اور پرچار اور اصلاح کی کاوش بھی انٹرنیشنل، بین الاقوامی اور عالمی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پہلی گزارش، علاقہ چیچا وطنی قرب و جوار کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ بھی اسی جہان کا حصہ ہیں جس جہان کو رب نے بنایا، اور اس نے سب کو بنایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کل کائنات کا بنانے والا پالن ہار ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس حق میں اگر آپ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، مجھ سے ہو گئی ہے، تو اللہ کے لیے اس پہ اکڑے نہ، ضد نہ کریں۔ انا بری بات ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، یہ جدائیاں رب سے پا کر کے جانا کہاں ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ تیرا ایک ایک قدم، ایک ایک پل، ایک ایک سانس تجھے تیرے رب کے قریب کر رہی ہے، کہاں بھاگے گا؟ تو آئیے آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے ٹھنڈے موسم میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بغیر کسی جھجک کے، انا کے، ضد کے اور میں کے، اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں۔ اگر رب کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شراکت ہو گئی ہے، تیرے رب کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ رب زندگی میں سانس ختم ہونے سے پہلے پہلے شرک بھی معاف کر دیتا ہے اگر کوئی توبہ کرے تو، اور اگر موت اسی حالت پہ ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ ہے کہ جس نے میری حق کے توحید کو مارا ہے اور اس میں ڈنڈی ماری ہے، دھوکہ دیا ہے، جو مرضی ہو جائے، پیغمبر کا بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر انہوں نے یہاں آ کر کے کچھ اپنے آپ کو سمجھ کے اللہ کی ذات میں شراکت کی ہے تو معافی اسے بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی تلک اہل الحدیث کے سٹیج سے آپ لوگوں کو جو دعوت دی ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اور پیور کتاب و سنت کی دعوت ہے جو سب کے لیے ہے، کوئی وہابی ہو، کوئی دوسرے مذہب یا مسلک کا ہو، جب تک توحید میں کلیئر نہیں ہوگا باقی اس کی کوئی صورتحال آگے نظر نہیں آتی۔ دوسری چیز اور دوسرا حق، وہ حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کلمے میں آپ اور میں پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پیغمبر کو ان کا حق دیجئے، نام لے کے دیجئے، جہاں بھی جائیے تلک الرسل پڑھیے، سارے انبیاء برحق ہیں، لیکن نبی آخر الزمان خاتم النبیین، یہ ختم نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پہ سجا ہے اور اللہ نے سجایا ہے تو ایک ہی ہستی ہے، بائی نیم محمد الرسول اللہ۔ ان کو ان کا حق دیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ وفا، کہ جس پیغمبر نے دنیا کی سب سے زیادہ تکلیف ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے، کون سا دکھ ہے جو سہا نہیں؟ اور امت بدلے میں ہے، ان کو نام کی حد تک تو قبول کرے مگر ان کے طریقے پہ کام نہ کرے تو اس سے بڑی بے وفائی کوئی نہیں۔ سر جی باپ کے پیشے پہ اولاد نہ جائے تو یقین کیجئے بوڑھا باپ زندگی میں مر جاتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔
बाप मुखलिस हो, पेशा अच्छा हो, कारोबार हलाल का हो, तगोदो की हो, अड्डा बनाया हो, मेहनत की हो, नाम कमाया हो, और औलाद कहे कि नहीं प्यो तेरियां अपनियां रावां साडे नवें दौर दे नवें तकाजे। मेरे महबूब ने दुनिया का कौन सा दुख है जो नहीं उठाया, और फिर कहा इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, ओ मेरे उम्मतियों मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप जैसा हूं, बाप की तरह तुम्हारे लिए तड़प रखता हूं, शफकत रखता हूं। तुम जहन्नम में नहीं जाओ, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के पीछे हटाता हूं और खींचता हूं। क्या हो गया है तुम्हें कि तुम अगर कोई यहूदी अपने नबी की मान के अपनी किताब माने, यहूदी कहते हो और कहते हो कि इस पे अल्लाह का गजब है, और अगर कोई ईसाई अपने नबी ईसा को मान के अपनी इंजील को माने तो कहते हो कि गुमराह है, अगर वो नबियों की माने और आसमानी किताबों की माने तो गुमराह। तुम अपने ही हाथों से बनाए हुए अपने उम्मतियों को मुझसे बढ़ करके तरजीह दे के इमाम कह करके रुतबे देते हो, उनको तो रुतबा मेरी इताअत की वजह से मिला था, तुम्हें हो क्या गया है? फर्क करो, वह मुहम्मदुन फर्रक बैनन नास, पैगंबर का हक इताअत है। अपनी जिंदगी के मोटे मोटे काम चेक कर लें, हर बंदा सारे काम नहीं करता। मेरा एक शोबा है तालीमी, मैं तालीम का काम करता हूं, तरबियती शोबा है, मैं तरबियत का काम करता हूं। इन दो कामों को मैं चेक कर लूं मेरे महबूब कैसे करते थे। एक बंदा ट्रेड करता है, सिर्फ इतना चेक कर ले कि मेरे महबूब ने उसूल तिजारत क्या बनाए, मैंने उसके मुताबिक चलना है। आप यकीन करें, छोटे छोटे अपने एक दो काम, खेती बाड़ी, मेरे महबूब ने तरीका क्या बताया है? दो ही तरीके हैं, दीन हो या दुनिया हो, झूठ भी नहीं खयानत भी नहीं, झूठ भी नहीं खयानत भी नहीं, सदाकत हो और अमानत हो। आप कारोबार कर रहे हैं, सच बोले। आप दीन पढ़ रहे हैं, सच मांगे। आप दीन पेश कर रहे हैं, सच बयान करें। ज़ईफ, झूठी, मन गढ़त, 2 नंबर रिवायत, किस्सा, कहानी सुना के दांत तो समेट लोगे, लेकिन जो महबूब ने वही वाली जुबान से कहा है कि ये चीचा वतनी के 109 चक का सोफा नहीं है, सोफे पे नहीं बिठाया जाएगा, कल क़यामत को जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी मिलने वाली है, तो क्या जरूरत। तीसरी वफा, पैगंबर के घराने से सीखो। जो पैगंबर के घर का वफादार नहीं है, याद रखिएगा, वो कभी भी जो मर्जी हो जाए वो अपनों का भी वफादार नहीं हो सकता। और मेरे पैगंबर के घराने में सिर्फ 5 लोग नहीं थे, 5 लोग नहीं थे। जो 5 को लेके बाकी छोड़ेगा, या बाकियों को लेके 5 को छोड़ेगा, या इन सब से नाता तोड़ेगा, याद रहे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और आपकी आल और आपकी ये मोहब्बत अहले बैत, इसमें जितने भी लोग हैं मोहब्बत से अकीदा बनाइए, अल्लाह मुझे सबसे प्यार है। जिंदगी में ये लफ्ज जरूर एक दफा बोलें, अल्लाह मेरे महबूब के जितने अहले बैत अतहार हैं, वो आप हैं, वो आपकी बीवियां हैं, वो आप अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो बेटियां हैं, वो आपके दामाद हैं, वो नवासे हैं या नवासियां हैं। मेरे महबूब के जो भी आल में शामिल है, मैं उन सब पर यकीन और ईमान, अल्लाह मेरी इस मोहब्बत को कबूल कर ले। भाइयों, चौथा हक हमारे ऊपर मेरे नबी के याराने का है। जिन लोगों ने इस तहरीक को इब्तिदा से चलाया, वो 1.25 लाख के लगभग लोग, उनकी मेहनतें, उनकी कुर्बानियां, उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत दोनों हमें बताई, वगरना हमें पता ना होता कि महबूब का चेहरा मोहरा कैसा है। उठ खड़े हो जाओ, तुसी तीने चारे उठो, शाबाश, खड़े हो जरा। फ्रंट ते बैठे हो तो नहीं पता कि बोलना नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਡਏ ਸਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ बोल लेना। चौथा हक नबी के याराने का, और इस वक्त जो सबसे बड़ा डाका डाला जा रहा है वो पैगंबर के याराने पे डाला जा रहा है। पैगंबर के घराने का नाम लेके 4 लोगों को चुन के
حسن اور حسین کی سکی بہن زینب کا بھی شمار نہیں، رقیہ کا بھی شمار نہیں، ام کلثوم کا بھی شمار نہیں۔ کم از کم اگر علی کے گھرانے سے وفا کا دعویٰ تھا تو پورا تو لے لیتے، مگر ایسے نہیں ہوا۔ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی اور بتایا کہ پیغمبر کے اہل بیت اطہار اول سے لے کے آخر تک سب سے پیار اور ایمان اور محبت ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کے سارے یارانے سے، نبی کے یار چودھریاں نال چودھری بہندے نے تے انہاں دے یار ماڑے نہیں ہوندے، تے تہاڈا کی خیال ہے کہ میری اس کائنات چ میرے پیغمبر تو وڈا کوئی چودھری ہو سکتا ہے؟ سر جی ان کا سارا یارانہ مقدس پاکیزہ، اور ان کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تلک کیسے تھے۔ ویڈیو تو نہیں تھی اس دور میں، کوئی کیمرے تو نہیں تھے، ان کی آنکھوں کی کھینچی ہوئی تصویریں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ ان کی تحریریں ہیں۔ انہوں نے رب کے قرآن کو سینوں میں بھی محفوظ کیا، آپ سے سنا بھی سما بھی کیا، یاد کر کے لکھا بھی، لکھ کر کے امت کو پہنچایا بھی۔ آج اگر کوئی قرآن پڑھ کے کہے اور تبرہ کرے میرے نبی کے یارانے پہ، تف ہے اس کی زندگی کے اوپر کہ انہی کا محفوظ کردہ، انہی کا یاد کردہ، انہی کا بیان کردہ قرآن پڑھ کے خود کو عالم اور جنتی شمار کرے اور ان پہ انگلیاں اٹھائے۔ ایسی انگلی کو رب وہی حیثیت شاید نہ دے دے جو رب نے محبوب پہ اٹھنے والی انگلی پہ ابو لہب کو دی ہے۔ ان کی ایک اور بہت بڑی امت پہ نیکی اور احسان اور ان کا حق ان کو دیں، وہ ہے میرے نبی کی حکمت بھری باتیں، اقوال، افعال اور تقریر، جسے حدیث کہتے ہیں۔ سامنے بندہ حدیث کی کتابیں رکھ لے، خود کو عالم گنے، سند پڑھے اور سند صحابی کے بغیر نامکمل ہے۔ جب اس سند کی اساس اور بنیاد ہی میرے نبی کا وہ یارانہ ہے، وہ اصحاب ہیں، وہ طلاب ہیں، وہ طلبۃ العلم ہے، وہ طلبۃ الایمان ہیں کہ جنہوں نے جان کے نذرانے، خون کے نذرانے دے کر کے اس گلشن کی آبیاری کی، آج ان پھولوں کو لے کے اپنے دامن کو سجا کے میں تو بہت بڑا عالم بن گیا اور جنتی بن گیا۔ جو اس کو لینے والا تھا، بیان کرنے والا تھا، مشکلیں سہنے اور قربانیاں دینے والے تھا، وہ جہنمی ٹھہرا، معاذ اللہ، گمراہ ٹھہرا۔ ایسے نہیں ہے۔ دنیا میں جو بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں، سب سے پہلا بلنڈر توحید میں شرک کا، دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ جو ہے بدعت کا، اور اہل بیت اطہار کی ذات کے بارے میں انکار کا۔ سر جی کوئی جو اٹھ کے کہے اج جلسے چ بندے چار ہی سن، ایک عبداللہ سلیم سی تے دو چاروں دے یار سی باقی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں یہ لکھا جا سکتا ہے لیکن تاریخ بدلنا ممکن نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بولا گیا ہے اور سینے کے زور پہ بولا گیا ہے، لیکن جوتے کی نوک پہ ہے وہ جھوٹ۔ جس جھوٹ سے میرے محبوب پہ حرف آئے، ان کے اہل بیت اطہار پہ حرف آئے، یا میرے پیمبر کے کسی یار پہ حرف آئے، یار میں تو اتنا برداشت نہیں کرتا میرے یار دے بارے کوئی گل کرے، میں چپ کرا دینا، پائی چپ بس۔ حضور کے بارے میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے یہ بات ہو تو پھر آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ آج فیصلہ لیں۔ پانچویں چیز، قرآن مجید کا حق، اگر آپ نے ڈیلی اس کو کھولا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں، سر جی اس ویلے تو ڈرو جدو کلے پھنسے ہوو گے تو کوئی وکیل نہیں ہوئے گا۔ اسے قرآن نے وکیل یا حق چ بڑھنا یا خلاف بڑھنا۔ ایتھے وکیل دی فیس نہ دتی ہوئے تے اللہ دی قسم اوتھے تک نہیں جاندا، تے جے ٹر جاوے تے پھر اداں دا کیس لڑدا ہے کہ ماشاءاللہ جناب ہونی کلا بازیاں کھاندے ہوندے واپس آئے ہوندے نا۔ گل جٹاں تے پی گئی ہے، کہندے نے جٹ 5 نہیں سہندا 50 سہ جاندا۔ ایتھے سارے دا یہی حال ہے۔ سونےو ایتھے قرآن نہیں تانوں برداشت ہون دے، اگے کی کرنا چاہیے؟ توجہ کرو، قرآن مجید دا حق ہے، انہوں سنیا جائے، سمجھا جائے، پڑھیا جائے، اگے دسیا جائے اولاداں تک۔ یہ صرف بچیاں دی ذمہ داری نہیں، یا قاری شفیق صاحب دی ذمہ داری نہیں، یا عبداللہ سلیم دی ذمہ داری نہیں، ایک ایک مومن مرد اور عورت دی ذمہ داری ہے۔
اس کے بعد حق ہے حدیث پاک کا، حجیت دی جائے، شرعی حیثیت دی جائے، اعتماد دیا جائے۔ اپنی بات کو تو بڑا قابل اعتماد سمجھوں اور کہوں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور جو وحی والی زبان سے پیغمبر بول جائیں اسے کہہ دو دکیہ نوسی ہے، 1400 سال پرانی ہے، ایسے ایسے ایسے۔ حق ادا کرو حدیث پاک کا، اور اس کے بعد جو حق ہے وہ حق ہے آپ کے ماں باپ کا، ماں باپ کا۔ میں بہت لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کرنا چاہتا، موسم نو مد نظر رکھ کے میں اپنی گفتگو مختصر کرنی ہے، لیکن اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو۔ یار جے ایڈا ہی برا سی تے تینوں جمدیاں گچی کٹ کے نہ مار دیندا، جے ایڈا ہی دشمن سی۔ بڈھا پیو، بڈھی ماں، ان کا حق اللہ نے توحید کے بعد اپنی کتاب میں بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہم ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر تیرے ماں باپ تیرے ذاتی رویے کی وجہ سے، سر جی میں نے گھروں میں بڑی اونچ نیچ دیکھی، اور اس اونچ نیچ کا ذمہ دار بنیادی طور پہ یا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، اولاد، اور ان کے ان رویوں کی وجہ سے بد نصیبیاں، بد تہذیبیاں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت، محبت، پیار، عظمت، یہ حق ہے۔ اگر اس حق میں ڈنڈی لگی، سر جی جنت دا مین گیٹ پیو جے تے جنت ماں جے، یہ رب نے دنیا میں بتایا۔ اگر دنیا میں یہ جنت جنت نہیں تو گئے برباد ہو گئے۔ آگے سنیے، یہاں دھوکہ نکال دوں، جو شک ہے وہ بھی مٹا دوں۔ اسلام میں سب سے پہلا حق اللہ کی توحید کے بعد، ملائکہ کے بعد، کتابوں کے بعد، انبیاء کے بعد، آخرت کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے۔ میں ماں پیو دا ذکر کیتا جے، لیکن بھول نہ جایا جے اللہ نے اس کائنات چ سب تو پہلا حق مرد دا رکھیا جائے، تے مرد دا شوہر ہون دے ناطے نال۔ اگر ایک مرد اچھا شوہر نہیں ہے نا، لکھوا لیجیے اچھا باپ بھی نہیں ہوگا، وہ اچھا بھائی بھی نہیں ہوگا، وہ اچھا بیٹا بھی نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا۔ جدو سر تو پانی لنگ گیا تو پھر جو روئے تو پھر کہا اس کائنات میں عزت دینی ہے تو سب سے پہلے مرد کو دو، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے مرد کو بنایا ہے۔ انسانوں میں سے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، وہ مرد تھے اور شوہر تھے، مرد تھے۔ اور جس گھر میں شوہر کو عزت دی جائے، عزت نہ لے یا اسے عزت نہ دی جائے، دونوں بربادی کا سامان ہے۔ اور اگلی بات، ماں سے پہلے عورت کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ مرد کے بعد بنایا اور بیوی کی حیثیت سے بنایا۔ یہ مینوں کہندے بڑا عرصہ ہو گیا، ایتھوں ساڈی ونڈ خراب ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ میں ویکھیا ہے کہ جنہاں نے ماں دے اتے گفتگو کیتی یا نعتاں پڑھیاں یا نظماں پڑھیاں، من پسند اللہ نے انہاں نوں خطابت دی، عزت اور عروج نال نوازیا، لیکن پیو ماریا گیا۔ تو جنہاں نے بڈھی دے حقوق بیان کرنے شروع کیتے، انہاں نوں کانٹے بھی لب گئے، ایک خطبے چ زیور بھی لب گیا، پیسے بھی مالا مال، تو جوریاں دے منہ بھی کھل گئے۔ لیکن سچی بات ہے کہ شوہر رول گیا ہے۔ اعتدال ضروری ہے۔ اگر یہ گاڑی ہیں تو ان کے پہیوں میں ہوا بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ سائیکل ہے میاں بیوی، اگلے پچھلے ٹائر کی حیثیت کو مد نظر رکھ کے اگر یہی سوچیں، سب سے پہلا حق اس کائنات میں، انسانوں میں اللہ نے مرد کا بطور شوہر رکھا ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل بھی میں شوہر کو ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ کتے پیو کرن ڈیا ہے، کتے ماں کرن ڈئی ہے، کتے بھائی کردے نے، کتے بھابیاں لگیاں نے۔ اینوں کسی طرح نیچا وکھاؤنا ہے۔ ڈرامے بھی اسی پہ، فلمیں بھی اسی پہ، ڈائجسٹ بھی اسی پہ، کہانیاں اور ناول بھی اسی پہ۔ جس علاقے میں شوہر عزت والا نہیں ہوتا وہاں بیوی کی عزت بھی چھن جاتی ہے۔ اور یہ بھی گزارش کر دوں، ماں 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 کر کے کچھ نہیں ملنا اگر بیوی کی عزت نہ ہوئی، کیونکہ ماں بعد میں ہے، پہلے بیوی ہے۔ ایتھے پاویں بڈڑے گسے کرن تے پاویں جو مرضی کرن، میں ترتیب زمانی دسن ڈیا۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ دنیا میں ہر شادی
وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ پہلے بیوی بنتی ہے، بیوی بننے کے بعد پھر ماں بنے تو قانونی ہے، بیوی بنے بغیر ماں بن جائے قانونی نہیں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، جوتے ہیں۔ لہذا عزت دینی ہے تو سب سے پہلے شوہر کو اس کی عزت دو اور بیوی کو اس کی عزت دو۔ نوٹ کو ووٹ کو عزت نہ بھی ملی گزارا ہو جائے گا، مرد اور بیوی اور عورت انہیں عزت نہ ملی تو اگلے سارے رشتے برباد ہو جائے گا۔ میں ایک دن بیٹھا گن رہا تھا کہ ایک مرد اور عورت ان دو سے 100 رشتے بنتے ہیں۔ کو بیل بول بند کر لو جی دی بھی یار جی، 100 رشتے ایک میاں بیوی سے پیدا ہوں، جن میں سے لگ بھگ 25 جو ہیں وہ ددیالی ہوں، 25 ننیالی ہوں، اتنے ہی سسرالی ہوں، پھر آگے چلیں اور رشتے پھیلتے چلے جائیں۔ 100 رشتہ خراب ہوتا ہے اگر شوہر کا حق مر جائے یا بیوی کا حق مر جائے، اور خاندان اور فیملیاں مل کے مارتی ہیں۔ اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا میں خاندان کا نظام اسلام نے متعارف کروایا ہے، اس سے پہلے یا اس کے ماں بعد دنیا خاندان سے ناواقف ہے۔ اب آپ نے کبھی یہ بھی محسوس کیا کہ جب درخت پہ آم لگتا ہے، 100 دانہ لگا ہے، جتنا لگا ہے، ایک وقت آتی ہے ان کو توڑنا پڑتا ہے، اس آم کی قدر اسی میں ہے، اسے الگ کرنا پڑتا ہے، فصل اٹھا کے کھیت خالی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ رب نے نظام شروع سے بنایا ہے۔ یہی باپ جب خود شوہر ہے تو کوشش ہوتی ہے بھاگ جاؤں، الگ ہو جاؤں، جب باپ بن جاتا ہے پھر کہندا میرے پترو میری کوشش ہے کٹھے رہو۔ وہی عورت جو جب زندگی میں خود بیوی ہے، چیک کیجئے گا کیا ہوتا ہے، جب دیکھتی ہے کہ میری پرائیویسی مر رہی ہے، میرے حق مارے جا رہے ہیں اور میرے حقوق کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ اسلام جو شوہر کو اتنی اجازت نہ دے کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ جہاد میں مجاہد بن کے اسلامی جو ہے وہ جا کر کے سرحدوں پہ رہ سکے، اسے لوٹنا ہوگا، عمر لا بن جائے۔ اسے کاروبار نے کہاں حق دیا ہے کہ وہ 3 4 10 سال بیرون ملک رہ کر کے بیوی کو کہے کہ تم آ کرتے میرے ماپیاں دی خدمت کر، جو اس کا حق تھا جب شوہر مار رہا ہے، جب باڑ ہی فصل کو کھانے لگے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مگر چل رہا ہے۔ جب یہ بوڑھا ہو کے لوٹتا ہے پھر کہتا ہے میرے بچے میرے پہچانتے نہیں، بیوی میری مجھے جانتی نہیں۔ جناب اگر تھوڑا کھا لیتے، ان میں رہ کے کھاتے، حالات جتنے مرضی برے تھے، اپنوں کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اولاد بھی گئی، بیوی بھی گئی، قصور آپ کا ہے۔ مت کسی کو الزام دینا، اور ماں پیو کی کہندے جا پوت کماؤن ٹر جا۔ وہ پھر 6 سال بعد میں روندیاں کئی یہاں دے فون ویکھے نے بچیاں دے، بالخصوص ایک سریکی روندا جدو اپنے آپ نو ماردا نا تے او دی اس ویلے او ہاں نہیں سنی جاندی۔ میں 2 4 دفعہ کوشش کی تھی پوری سننا نہیں سن سکے، چیخدا ٹر گیا اس دنیا تو۔ میں اپنے آپ کو بھا پیا لینا تو آکو پیسے چاہی دن، ابا تے کو اے چاہی دے جڑے ویلے امدا تہاڈی یہ گال ہوندی ہے کہ نہ پتر اجا اے راندے او راندے ادھار دیونے اے کرنے او کرنے۔ اگر یہی شوہر اس گھر میں رہ کر کے تھوڑا بہت کما کے شام کو کوئی روٹی 1 2 گلی کھانے کے حیثیت سے آ جاتا تو عزت تو تھی نا، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، چہرے مورے بھی ہیں، مگر ہم زیادہ کے چکر میں۔ اور پھر جوائنٹ فیملی الگ نہیں ہونا۔ مینوں نہیں اج تک سمجھ آئی جی اللہ دی قسم، جوائنٹ فیملی دے نا تے پورا خاندان دی گردن کٹ کے مارتا ہے۔ بیوی کی خواہشیں، شوہر کی چاہتیں، بہن بھائیوں کا پیار محبت عزتیں۔ اسلام تو بڑا سادہ سا ایزی سسٹم تھا، حق سمجھیے۔ میں اس کی مثال اپنے آپ سے دے رہا ہوں۔ جب میں سلفیہ میں پڑھتا تھا باہر چلا گیا، باہر کے لوگوں نے کہا اتنے ویزے لے لے ادھر آ جا، فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک۔ میرا ایک ہی جواب تھا، جیڑے ملک دے لوکاں دی دار روٹی کھا کے دین پڑھیا نا، میں انہاں نو قرض لٹانا ہے، یہ دعوت وہیں پہ ہوگی۔ سارے سیانے مشورے دے رہے تھے، پتر اہلا مفت چ لبن ڈیا، یہ نہ کچھ ملن ڈیا، اج موقع ہی، حالات خراب نے، مولوی دی تنخواہ 3000 نہیں تھے، اور میں جب آیا تو 3000 پہ
فاضل مدینہ یونیورسٹی 13 سالہ خدمت بابا جی بورے والا کے بیٹے آ میاں چنو مین مرکزی مسجد سب تو بڑی امیر مسجد جدے تھلے 50 دکاناں ہون چاہتے ان کی تنخواہ اتنی تھی. خیر آئے والدین کے معاملات دیکھے شادی کی فیصلہ ہوا. پہلی رات جدوں میں چلیا نہ کروں تے کسے اچھے مستقبل لی اپنے ملک چ پوری رات والد صاحب مسجد دے وچ ستے نہیں لیٹ دے رہے بیچارے. جدائی کا غم تو ہوتا ہے. ماں پریشان ہے. 30 سال جدائی پہلے برداشت کی اور آج پھر. خیر حوصلہ کیا, ہمت کی. قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, حدیث پڑھی ہوئی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہوا تھا. حقوق کو کہاں پہ رکھنا ہے, عدل کیا ہے, وضع الشیء فی محلہ ہی. جب وہ پڑھا بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ فیصلہ آباد میں جا کر کے ایک فیصلہ لیا کہ میں ہوں سارے بھن بھائی اکٹھے کرنے. سر جی جنگ لگی, فیر مار داں گے, او کر داں گے, او کر داں گے, جین نہیں داں گے. اچھا یار چپ کر کے سنتے رہے, سہتے رہے. اللہ کا کرم ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک گھر میں جمع کیا. 6 مہینے نہیں گزرے تھے وہی سلسلہ جو جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے شروع ہو گیا. فرشتے تو تھے نہیں ہم, نہ آپ ہیں نہ کوئی ہوتا ہے. بڑے سلسلے شروع ہوئے. چپ کر کے خاموشی سے کھسکا الگ ہو گیا. فیصلہ لے لیا, اس جگہ لانا تھا, آ گئے. اب جب جب شادی ہوتی جائے گی, مہینہ 2 مہینے جو خدمت ہو سکتی ہے کرو, اس کے بعد ان کا سیٹ اپ الگ کرو, پرائیویسی ہو, اپنا اپنا رہن سہن ہو, بیوی بچے میاں شوہر ملیں, جہاں جن کی جو ضرورتیں کریں, کمائیں, کھائیں, پئیں. جدن دل کرے ماں پیو نو سد لین, کوئی چنگا چوکھا کھوانا کھوا دین, بسم اللہ, نہیں تے آزادی نہ رہن, عزت نہ رہن. دکھ سکھ چ ایک آواز مارو سارے اکٹھے. سر جی اللہ کا شکر ہے, میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. بھیڑاں بھراواں دیاں 1000 جنگاں ہوندیاں نے, ساڈے چ نہیں ہے. میرے رب کا شکر ہے, میں فخر سے نہیں کہہ رہا. سارے خاندان نے کہا تھا انہاں دا پیو ٹور لین دو, پھر ویکھاں گے کداں دال ونڈدے نے. اللہ تیرا شکر ہے, سال تو تے ابا جی نو گیا ہویا ہو گیا ہے. حالے تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی اولاد دی کہ کتے بہ کے وہ پہلیاں دا کی کرنا چاہیے. سر جی محبتیں کوشش کرو, پیو بھی سیانے بنن, مرد بھی عقل مند بنے, بیوی بھی دانا بنے. میں نے دیکھا ہے بڑے سارے شوہر اپنی اصل کو بچاتے بچاتے, ددیال ننیال کو بچاتے ہوئے سسرال تباہ کر بیٹھتے ہیں اور بیوی کا حق مار بیٹھتے ہیں. قیامت کے دن گریبان آپ کا ہوگا. عدل آپ نے کرنا تھا, انہوں نے نہیں. شادی آپ نے کی تھی, قبول آپ نے بولا تھا, آپ نے ماحول خراب کیا. اور بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی نسل کو بچاتے, فصل کو بچاتے, بیوی بچوں کو بچاتے بچاتے ماں باپ کو رسوا کر بیٹھتے ہیں. اعتدال کہاں ہے؟ کی دھی اس لیے جمی سی کہ انہوں دوجیاں دے کر دے کے 24 گھنٹے گالاں چھتر فضولیات لغویات. ایویں تو کوئی نکرانی نال نہیں کرتا جڑے ساڈے گھراں دے حالات نے. چیک کرو ذرا کہ سورے دا کام صرف یہی ہے پھٹکار پائی رکھے, ساس کا کام یہی ہے کہ او دے اگلے پچھلے پونی رکھے, شوہر کی ذمہ داری یہی ہے کہ لا کر کے گھر چھوڑ کے آپ جہاں مرضی چلا جائے. حساب ہونا ہے, پوچھا جانا ہے. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ گلے کا پھندا ہے میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر اس بندے کے لیے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے. یا تو اٹھاتے نا, پہلے پاس جانو کہہ دینو نہیں قبول. اور میں ماں باپ کو بھی یہاں سنا رہا ہوں, آپ کے حق کی بات میں نے ہمیشہ کی ہے, لیکن وہ ماں باپ قابل گرفت ہے جو شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے دور کرے. میرے آقا نے کہا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. من خبب امرأۃ علی زوجہا, جیڑا لوتیاں لالا چگلیاں چک چک گلا کر کر کے سچ جھوٹ بول بول کے شوہر کو بتاتا رہے, پہلے اس بیوی سے دور کرے, وہ بیچاری تنہا ہو اور اس کو گھر میں غلام نوکر چاکر, نہ پیچھے رابطے کی اجازت, نہ یہ نہ وہ, سارا کچھ سارا دن کرواتے رہے تے شام نو اینا حق بھی نہ دین کے عزت نال 2 لقمے روٹی دے بھی کھا سکے. پیٹ میں بچہ ہے, اپنی بیٹی کو لا کر کے گھر کے اندر ڈاکٹر سے لکھوا کر کے بیڈ ریسٹ دے کے خدمتیں کریں, پاؤں بھی نیچے نہیں اتارنے دے, اور دوسرے کی بیٹی کا یہ حشر کریں یہ آپ کے اور میرے گھروں میں ہو رہا ہے. یہ ذمہ دار نے سورے, اس کے ذمہ دار ہے ماں باپ. وہ اپنے ماں باپ کو اگر چھوڑ کے آئی ہے
अगर हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा हुण तेरे मां प्यो भी ये ने भैणा भाई भी ये ने ते इहदा मतलब ये नहीं कि उवें होवे असीं ते एक पौधा पुट के दूजी जगह लाइए वो कमला जांदा यार। ये 18 साल जिंदगी छोड़ के आई है, आदतें छोड़ के आई है, मिलजुल के माहौल बनाए। औलादें खराब होती हैं जब अपने दादके को देखती हैं, ददियाल को और ननियाल को देखती हैं, फिर फर्क देखते हैं। और सारी नस्ल खराब होती है जब हम अपने मां बाप के लिए उसूल और अपने ससुराल के लिए उसूल और रखते हैं। एक उसूल रखो, अल्लाह नू जवाब देना है, हिसाब देना है। कल्ले जुम्मे पढ़न नाल जान नहीं जो छुटनी, ते कलियां नमाज़ां ने काम नहीं जे देना। ये जिन्नियां इबादतां ने करके पंडा बन के लै जाओ, अगर एक बच्ची नाल या एक बच्चे नाल तुहाडी ज़्यादती ना, क़यामत वाले दिन रब ने खिलार लेना है। उन्हें उस वक्त तक जान नहीं छड्डनी जब तक तुहाडियां नेकियां जड़ू ना लै जाए। ये पढ़ा हुआ है आपने और मैंने। छोटी छोटी बात पे जो दब गया वो दब गया। हम तोड़ देते हैं, हम अकड़ जाते हैं, हम कट जाते हैं, मगर झुकना गवारा नहीं करते। थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा झुक जाएं। हुकूक के मामले में इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं होगा। मां बाप की खिदमत में अजमत है, जिम्मेदारी है असल बेटे की। बेटों को देखता हूं कि बाहर धक्के खा रहे हैं और जवाब है जी मैं कमा रहा हूं। थोड़ा कमा ले, घर च रह ले, ये हालात इदां दे पैदा कर। मैं अल्लाह जजा दे मेरे मां बाप को, कब्रों में है इस वक्त। यकीन कीजिए मुझे कभी शिकवा मिला ही नहीं है कि बेगम ने कहा हो कि अब्बू ने या अम्मी ने आ कीता है ते आ कीता है। यकीन कीजिए मोहब्बतें उनकी मेरे से लड़ पड़ते थे, उन्होंने कहते थे यार पर। और मैं जो आजादी से घूम फिर रहा था और रातों को 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम करे जा रहा था, क्या मैं बीवी बच्चे नहीं रखता? अभी कल परसों चीचा वतनी जो प्रोग्राम था नहीं आ सका। बहन भाई रिश्तेदार हम भी रखते हैं, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, तैयारी भी है, निकलना भी है। अचानक जो है वो सर पे आ पड़ती है तो सहना तो पड़ता है। भाजी लोकां नू मनाउण दी खातर, दावतां दी खातर मैं अपने दे हक मार बवां तो मैनू अकलमंद किन्ने कहना है? फैसलाबाद से निकल के कहां काला शाह काकू है क्रॉस कर गया हूं, डस के पहुंच गया हूं। घर से फोन आता है अम्मी की हालत ठीक नहीं, उन्हीं पांव पे गाड़ी घुमा के ले आता हूं। सारी दुनिया ने गालियां दी हैं मुझे, लेकिन मेरे मां बाप का हक कहां था? मैंने वो, मेरी बीवी की अकेली जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे बच्चों की अकेली जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह जजा दे उन्होंने निभाई, मोहब्बतें हैं उनकी, लेकिन असल जिम्मेदारी तो मेरी है। मां प्यो मर जान, मां प्यो रुड़ जान। ओ एक बेचारे ने, बेचारा की कवां उन्होंने, बीवी बच्चों को लैके गया, टुर गया, कराची आन के डॉक्टर बन के वापस आया है। आन के अखबार च खबर देंदा इत्थे मेरी मां हुंदी सी, किसी को पता होवे तो दसो कित्थे रुड़ गई है। वो जिन्हों कल्लियां छड्ड के टुर गया से उन्हें की ओदी जिंदगी से। फैसलाबाद में एक मकान देख रहा हूं, दोस्त हैं प्रोफेसर साथ, प्रॉपर्टी डीलर को साथ लेके गए हैं। औरत मुद्दी पई तो बेचारी को सीधा भी नहीं सी होया जांदा, कहंदी पुत मैं पासा नहीं परत सकती। पुत्र तेरी औलाद ते धीआं कित्थे ने? अखे वो पढ़ पुड़ के बाहर टुर गईयां ने ते मैं हुण इत्थे मकान एडा सोहना उन्हां लई बड़ा, यकीन करें अलग अलग कमरे, हर चीज मुकम्मल बना के दी हुई। और लोगों अल्लाह के लिए डर जाओ, अकेली नमाजों ने काम नहीं आना, ये हुकूकुल इबाद भी पूछे जाने हैं। पता करो इन्हां बुढ़े मां प्यो दा, तरस खाओ इन्हां ते। अगर बेटा नहीं खा रहा बहू को कह रहा है तो फिर सुन लो, जे ते हक पूछोगे तो ये ते थीसिस लिखे जा चुके ने कि मां बाप की खिदमत करना ते कराना पुत्र का काम हुंदा जा। ये आप ते फिरे वेला जो मर्जियां करे, कम पा जाए सारा बीवी ते, ओदी जिम्मेदारी कौनी जे? वो कर दवे तो खानदानी नस्ली थी, ते जे उन्होंने गालां पैण, टक्करां पैण, मंदा बोलिया जाए, ये भावें मेरा घर होवे, भावें तुहाडा घर होवे, भावें किसी होर दा होवे, जिथे जुल्म होवे वो घर नहीं जे टुरदे। हर शय बर्दाश्त है, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादतियां बर्दाश्त नहीं होती। और 4 चीजें हुकूक में कंट्रोल कर लीजिए, अपनी निगाह को, अपने कानों की समात को, अख दे वेखण नूं ते जुबान दे बोलण नूं, हाथ दे चुकण नूं, इंशाअल्लाह हुकूक ईजी हो जाएंगे। मैंने जब भी देखा है मर्द को मरते हुए, औरत को मारते हुए, अगर इस्लाम ने इजाजत दी थी, मगर जहां हम ले गए हैं अल्लाह मुआफ करे। और यहां ये जुमले नोट करो, वड्डियां नूं अज भी वकार दे दो।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ, ਤੋਹਫੇ, ਗਿਫਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, हुजूर ने कहा, एक बंदा आया भी हुजूर कोई सबक सिखाओ, आपने सिखाया कि गाल नहीं कढ़नी, उन्हें कहा जी मैं अज तो बाद नहीं कढ़ांगा, तो फिर पूरी जिंदगी नहीं कढ़ी। हुजूर ने वफा किन्नी कि मैं पता नहीं कित्थे कित्थे पुछ बैठा, पता नहीं तुहाडे पिंड पुछया कि नहीं, ना ही पुछां तो चंगा जे पुछया। चलो बैठे हो ईशा वजू करके ठंडे माहौल च बैठे हो, कोई ऐसा जी है जिन्हें अज तक गाल ना कढ़ी होवे? आज अपना अमल, शिकवे बड़े वड्डे वड्डे, मौलवी ठीक नहीं होंगे, मान लिया। सर जी मैं अपने स्टेज के अपनी जात का जिम्मेदार हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला महफूज रखे रिया से, दिखावे से। पूरी जिंदगी च कोई एक आलम किसी मजहब का कह दे, मसलक दा कि यार इन्हें बंदे ने सानू गाल कढ़ी है या इन्हें सानू हकीर समझे। सर जी अल्लाह का बंदा हूं, 100 खताएं हैं, मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूं, दूजियां नू रगड़ी जावां, लेकिन गाल मेरे स्टेज दा हक नहीं। मेरे मुस्तफा की सीरत में कभी किसी को गाली देना नहीं है। जिन्हों मर्जी जो कर लिया, मुजम्मम तक आख्या, अब्दर तक आख्या, मजनून आख्या, पागल आख्या, साहिर आख्या, दीवाना आख्या। आप और मैं किसने हक दिया है कि जिन्हों मर्जी उठ के पकड़ तो लिए? मेरे महबूब ने कहा था गुस्सा नहीं करना, दीन के लिए गुस्सा करते थे, वो सानू कभी नहीं आया। दुनिया के लिए आपने जात के लिए गुस्सा नहीं किया, तो साड़ी तो जुत्ती पालिश ना हुई, रोटी ना पक्की हो, माड़ा जा काम ना हो, दूजा असी नहीं वेखना दूजे दे हालात की ने, असी रगड़ देना, बराबर कर देना। नहीं, कंट्रोल करें, फिर बात बनेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद में सिला रहमी का माना ये है कि पहले पढ़ लो मेरे ऊपर किस किस की जो है वो जिम्मेदारी है। अगर मैं जिम्मेदारी खुद निभाना शुरू कर दूं, अल्लाह की कसम हक खुद ब खुद अदा होते जाएंगे। रमजान आउंडे है, एक हदीस सुनो, गल खत्म करा। आपने फरमाया कि तसहरू फइन्न फिस्सहूर बरका, सेहरी करया करो, सेहरी च बरकत है। एदा माना पता ही असी की लिया जे कि जेड़ी घर च बीवी है या बहू है या बेटी है ना, या जेड़ा घर च छोटा है, ओदा काम है, ओदी जिम्मेदारी वो करे। जिन्ना घर च वड्डा होएगा ना, उन्हें कोई उठाउण आवे ना, भाजी की हाल हुंदा जे मैं तुहानूं उठाउण दी कोशिश करूं ना, मैं छोटा वां, तुसीं यकीनन कहना चल यार मैनूं एंड ते उठाया जे, ते जे मैं वड्डा वां तो मैं ओ यार हले 10 मिनट है ना, ठहर के उठा लिया जे। तसहरू का माना ये था कि सारे टाइम पे उठो, 1 to all उठो, बड़े बुजुर्ग उठे, जवान उठे, मर्द उठे, औरतें उठे, भाई उठे, भाभियां उठे, बहनें उठे, शोहर उठे, बीवी उठे, ते सारे एक एक काम वंडो, ते कौली कौली काम नहीं आउंदा। एक दही फड़ ले, एक दस्तरखान ला देवे, लगा देवे, एक जेड़ा जी चीज गर्म कर लवे, पका लवे, हथों हथी। तसहरू दा भी माना सी, फइन्न फिस्सहूर बरका, इदां दी बरकत जेड़े घर च मैं वेखी है, फिर कमाल वेखी है। ते असी एक नूं डंगर समझिया हुंदा है, ओहदे ते सारी जिम्मेदारी पाई हुंदी है। भज नस जे अल्लाह ना करे लेट, आप 1.5 मिनट पहले उठ के आना, फिर कहना वेख्या इन्हें गाल कढ़ के भी इन्हें लेट करता है, इहदे कोलों काम नहीं होया। सर जी हर इंसान जज्बात रखता है, अल्लाह के लिए मिले, खाना जंगी की बजाय एक दूसरे का तावन, एक दूसरे का साथ मोहम्मद रसूल सल्लम की सीरत से सीखें। और अगर कहीं कमी बेशी हो गई है, हुकूक का आलम देखिए, मेरे हुजूर को कितनी दफा खाना मिला। एक हवाला सिर्फ दे दिया जे जिंदगी पर भी, हुजूर ने आख्या वे मिर्चा बहुतियां ने तो लून थोड़ा है, ते एदे तू घर च फसाद होया हुआ, जैसा आया मिला खा गए। वो जिहड़ी मशहूर हदीस है ना, जिहदे उत्ते लोकां ने कद्दू दे अगे शरीफ लिखता, कद्दू शरीफ, इसका बैकग्राउंड यह है कि हुजूर को जो सालन मिला है वो कोई गोश्त नहीं है, उसमें कद्दू का टुकड़ा है, कहीं कहीं है, बाकी शोरबा है। तो जो शोरा ही शोरा, तो फिर कद्दू लभना ही सी। तो लोगों ने उत्थे समझ लिया कि हुजूर नूं कद्दू बहुत पसंद सी। भाजी हालात ये सन, अगर इदां दा सानू किते सालन लभा होवे
تو میں ہوں ٹبیاں مارا، میں کچھا پا لوا، میں آ کرا، پکاؤنا نہیں آتا، کچجیاں دی تھی فلانی ایسی تیسی، وہ پھیر کے رکھتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر سیکھنا ہے آئلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، جو لوگ اپنے خاندان اور فیملی کو نہیں چلا سکے ملک چلائیں گے؟ نہیں چلتا جی۔ اس لیے پہلے اپنے ٹبراں نو، خانداناں نو، حقوق نو، فرائض نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اے جدو حق حقوق العباد چ، پھر اس تو بعد اگلے حقوق نے ہمسایاں دے، اساتذہ دے، وڈیریاں دے، رشتہ دار، عزیز و اقارب دیگر، لیکن پہلے اپنی فیملی اور خاندان دے وچ ریہرسل سیکھو۔ مرد نو بطور شوہر، عورت نو بطور بیوی پہلا حق دو جین دا۔ اس تو بعد یہ جب ان کی اولاد ہوگی، یہ ماں باپ بن جائیں گے، ماں باپ کا پروٹوکول اور عزت اور اضافی خدمت ملے گی، اولاد کو پیار ملے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو اثار اور قربانی ملے، بڑوں کو وقار ملے، انشاءاللہ یہ معاشرہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے۔ تے اج دا جڑا سبق ہے میں ایک باری پھر اشارتاً دہرا دواں، اللہ دا حق سامنے رکھو، جتھے ڈنڈی وجی ہے توجہ دو، پیغمبر دا حق، کتاب و سنت دا حق، اور اعمال اور عبادات دا حق۔ اگر حقوق العباد پورے نہیں، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لو، یہ تے گل مکائیے کہ بابا جی نو پوچھیا کتھے چلے ہو، تے بابا جی کہندے نے میں تینوں پتہ نہیں پی میں ہر جمعہ مکے پڑھنا، ایسے بابے ہے نا ایتھے، میں ہر جمعہ مکے پڑھنا۔ میں کہ جی ہفتے والے دن تو تسی ایتھے ہوندے، کہندے جی ادھر جمعہ پڑھی دا ہے، عمرہ لائی دا تے اپنی فلائٹ تیار ہوندی ہے، بڑی گل ہے جی۔ تے ہمسایا نو پوچھیا تے کہندے نہ ہی پوچھو، وہی ہے جڑے بابا جی نے لکھیا سی انہاں بابا جی دے بارے کہ حج بھی کیتی جاندے نے تے لہو بھی پیتی جاندے نے، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے، مکے کھلو کے فون تے گالاں کڈن ڈیا، تے گھر والی نو جٹا ہے، نو دے جڑا نا جی او دے دوالے ہویا ہے، کاروباری سلسلوں میں لگا ہوا ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں اے نویں تو نویں لے کے ہوندا، میں فلانے ملک دی آندی، آؤ کلر دی، آ مولوی صاحب تواڈے لئی آندی ہے، وہ انہاں نو تے سی ٹوپیاں تے لیا مہنگیاں دتیاں ہی، جڑے گھر دے اندر جڑے پھٹ نے انہاں نو کنے سینا ہے حاجی صاحب؟ دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے اوے نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے۔ میں کہا صاحب نو کہ میں کہا صاحب او قربانیاں نے 3-4 تے کہندے پو 1 منٹ دا کم آ، 5 منٹ چھری تے چھری ماری دی ہے، بکری تے بکری سٹی دی ہے، 2 منٹ چ انشاءاللہ تیار کر کے کھال لا کے او ماری دی ہے۔ کسائی ایڈا تگڑا ہے، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو۔ کبھی نفس کے اوپر بھی قربانی دینا سیکھیں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اے کم جدن ہو گیا نا اپنے آپ نو سنوارنا، ادن انشاءاللہ معاشرہ بھی ٹھیک، تسی بھی ٹھیک۔ اسی ایک برادری دوجے نو برا، ایک مولوی دوجے نو برا، ایک فرقہ دوسرے نو برا، نتیجہ اے کہ سارے ہی جہنمیاں ایک دوجے دی نظر۔ او کوئی جنتیاں والے کم کریے تے جتھے میاں بیوی اللہ رکھے نا پہلا جوڑا انہوں جنت آندے نا، تے جس گھر دے وچ میاں بیوی خوش نہیں، وہ کادی جنت ہے؟ کیسی وہ جنت ہے؟ اور آگے جنت ملے گی جو دنیا میں جنت نما نہیں بنا سکا، آگے چل کے جنت الفردوس ملے گی۔ پہلے اپنے جھونپڑے کو، اپنے گھر کو جنت نما بنائیے، حقوق العباد کا خیال، حقوق اللہ کا خیال، اور اپنی عبادات کے اوپر پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ ماحول، یہ ملک، یہ وطن، یہ مٹی، یہ دھرتی، یہ لوگ، یہ افراد، پیار اور محبت، وہ مدینے کی وہ خرامہ وہ اخوت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ جیسا اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔